آج کی یہ محفل نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول امام عالی مقام سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت ذکر سے معمور رہے گی انشاءاللہ، جن کا آج ماشاءاللہ یوم ولادت باسعادت ہے۔ ناظرین کرام، جن کے نانا علم کا شہر، جن کا باپ علم کا دروازہ، علم و حکمت جن کی دہلیز پر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہوں، جن کے گھر میں وحی کا نزول ہوتا ہو، جن کے ارد گرد کی فضاؤں میں ہر وقت قال اللہ وقال رسول اللہ کی دلکش صدائیں گونجتی رہتی ہوں، تو اندازہ کیجئے کہ اس گھرانے کے بچوں کے علم و معرفت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ناظرین کرام، علامہ ابن حجر اسقلانی نے روایت بیان کی ہے کہ علم و حکمت کے گہوارے میں جنم لینے والے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے جب بہت چھوٹے تھے نہایت ذہین اور فطین تھے، ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ کڈز جسے کہا جاتا ہے، اور آپ کی میموری اتنی اچھی تھی کہ اگر کسی بات کو ایک مرتبہ سن لیتے تھے تو آپ کو وہ حفظ ہو جاتی تھی۔ جو باتیں آپ اپنے نانا حضور سے مسجد نبوی میں سنتے تھے، ایز اٹ از گھر آ کر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ زہرا کو سنا دیا کرتے تھے، چاہے وہ کوئی آیت بیان کی ہو نانا نے، یا وحی کے نزول کا تذکرہ کیا ہو صحابہ کرام سے، یا نانا حضور کے خطبے کے کوئی اہم پوائنٹس ہوں، سب کچھ آپ اپنی میموری میں لے کر آتے تھے، ذہن نشین کر لیا کرتے تھے۔ یو ور ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ، اور میموری آپ کی کمال کی تھی، اور پھر وہ سب یاد کر کے گھر آتے تھے اور اپنی والدہ کو، اپنی امی کو سنایا کرتے تھے۔ بعد میں جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لاتے تھے اور سیدہ فاطمہ سے ذکر کرتے کہ فاطمہ آج اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے، تو فاطمہ زہرا مسکرا کر فرماتی تھی کہ ہاں مجھے معلوم ہے، اور پھر اس سے آگے کی بات وہ خود بیان کر دیتی تھی کہ آج یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا۔ تو یہ سن کر مولا علی بڑے حیران ہوا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ حسنین کی ماں، یہ باتیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ مسکرا کر بات کا رخ بدل دیتی تھی۔ لیکن جب روزانہ ہی ایسا ہونے لگا اور یہ معمول بن گیا کہ مولا علی آتے تھے، کچھ بتاتے تھے کہ آج فاطمہ یہ بتایا رسول اللہ نے، اور بی بی فاطمہ کہتی تھی کہ جی مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی بتایا، یہ بھی بتایا، اس کے بعد یہ بھی ہوا، اس کے بعد یہ وحی کا نزول بھی آیا، اس کے بعد صحابہ کرام سے یہ گفتگو بھی ہوئی۔ تو پھر مولا علی نے ایک دن اصرار کیا کہ آپ تو وہاں موجود ہی نہیں ہوتی ہیں، پھر آپ کو یہ سب روزانہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو سیدہ نے آخر کار اس راز سے پردہ ہٹا ہی دیا اور فرمایا کہ یہ جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں نا حسن، یہ جیسے ہی گھر میں آتے ہیں تو سارے دن کی ڈیٹیل اور ساری باتیں رسول اللہ کی، اپنے نانا کی، مجھے آ کے بتا دیتے ہیں، اس لیے مجھے رسول اللہ کی ساری گفتگو کا پتہ رہتا ہے۔ ماں کی زبان سے بیٹے کی اس خوبی کا ذکر سن کر اب باپ کو بھی اشتیاق ہوا کہ اپنے بیٹے کے دہن مبارک سے وہ ساری باتیں میں خود بھی سنوں۔ تو ایک روز رسول اللہ نے مسجد نبوی میں جو ہی اپنا خطبہ ختم کیا، مولا علی فوراً ہی مسجد سے باہر نکلے اور گھر تشریف لے کر آ گئے اور ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ اپنے بیٹے کی یہ عادت، اور جس طرح وہ آ کر اپنی ماں سے ساری ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں، اپنے بیٹے کی باتیں وہ سن سکیں۔ امام حسن جب حسب دستور گھر میں داخل ہوئے تو اپنی والدہ کی آغوش مبارک میں بیٹھ کر ساری باتیں بتانے لگے جو مسجد میں سن کر آئے تھے، لیکن آج کچھ ڈیفرنٹ ہو رہا تھا۔ آج گفتگو میں وہ رنگ نہیں تھا، آج زبان میں بے ربطگی تھی، جملوں میں، اور بہت چھوٹے ہیں، بہت معصوم ہیں، اور جملوں میں کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں جیسے معصوم بچے کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ کو بھی تھوڑا سا تعجب ہوا۔ فرمایا بیٹا حسن، آج تمہاری زبان تمہارے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو امام حسن نے فرمایا امی حضور آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آج میری گفتگو کوئی بڑا سن رہا ہے، میرا کوئی بزرگ سن رہا ہے، اس لیے شاید میری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ یہ سن کر مولا علی گھر کے اس کونے میں سے نکل کر سامنے آئے اور اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ ماشاءاللہ، قربان جائیں اس معصومیت پر، اس عقل مندی پر، اس انٹیلیجنس پر، سبحان اللہ۔